بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہرفراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم لوگ بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ اکنامک سروے جو حالیہ طور پر حفیظ پیزاد صاحب کی ایک تقریر ہے، اس میں اکنامک سروے میں اس کی تقریر کے اچھے مندرجات کیا تھے اور وہ کون سے مندرجات تھے جس کو بہتر کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اور یہ صاحب اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے کہ حیران کن کٹوتی ہوئی ہے، یعنی ناممکنات میں سے یہ کام ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ایسے موقع پر جب یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اس باری گندم کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہوگی، بمپر فصل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگی، لیکن اب ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ایسے میں باقاعدہ انٹیمیشن مل چکی ہے ٹڈی دل کے حوالے سے بھی کہ آنے والے دنوں میں ایران کے راستے ٹڈی دل دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے. اور یہ سب بمپر فصل کہا جا رہا تھا اور اب امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب پوچھا جائے وزراء سے تو وزیر خوراک کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان کے اندر جو ذخیرہ اندوز ہے نا، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جو حکومت اتنی سوئی ہوئی ہو اور اتنی بے خبر ہو مسائل کے حوالے سے اور جہالت جہاں پر راج کر رہی ہو، اس حکومت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. 19 مئی 2019 کو کتنے سال ہو گئے؟ پورا 19 مئی 2019 سال ہو گیا. بلوچستان اسمبلی میں رکن اسمبلی اکرم دشتی نے کہا ٹھیک ہے کہ میں دشت کے علاقے کا رہنے والا، دشت صحرا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دشت بیسیکلی وہ دشتی قوم بھی ہے بیسیکلی، اور یہ تربت کے علاقے میں سے ایران کے بارڈر پر. ٹھیک ہے. میرے علاقے میں ٹڈی دل آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کی فصلیں تھوڑی بہت ہیں، کھجور کھا جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا احساس ہے اس ملک کی اکانومی کا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، یہ این ڈی ایم اے کا سبجیکٹ ہے. اللہ کا واسطہ کو بندوبست کر لو. یہ 19 مئی 2019 کو بولا. 19 مئی اکرم دشتی اور ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کی تقریر جو ہے عمران خان صاحب اسمبلی کے ریکارڈ سے نکلوا کے اپنے وزیر زراعت اس وقت کے اس کو بھی بلا کے سنوائے اور پوری کیبنٹ میں سنائیں کہ اس نے کیا کہا تھا. اور پھر اس کے بعد آج آپ نے بڑے ناز سے فخر سے کہا میں ایکسپرٹس میرے بڑے کمال کے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام پیش کرتا ہوں. اس پاکستان میں لوکسٹ جو ہے ایک پرابلم رہا ہے، انٹرمیٹنٹ آتا رہا ہے. اور اس پاکستان میں یہ لوکسٹ دو طرف سے آتا ہے. یہ جو ٹڈی دل ہے، ایک آتا ہے ایران اور افغانستان دونوں جہاں ملتے ہیں آپس میں. آپ دیکھو ہوگا کہ پاکستان کے نقشے میں ایک دم بنتی ہے اوپر. بالکل بنتی ہے. وہ دم کا کونا جو ہے اس کو کہتا ہے رباط. ٹھیک. اس کے اندر سے ایک دریائے ہیلمند گزرتا ہے. ایک اوپر افغانستان میں ہیلمند کا علاقہ ہے اور اس طرف کیسپین کے نیچے مشہد کا علاقہ ہے جسے بلوچستان سیستان کہتے ہیں ایران کا. ٹھیک ہے. یہ مشہد سے تھوڑا سا پہلے ہے، زاہدان آتا ہے اس کے اندر اور بہت سارے علاقے آتے ہیں. یہ ایک ریگستان ہے. اور اس میں بلوچستان کا تفتان سے لے کے دال بندین سے بھی آگے تک بلکہ پدک تک کا جو علاقہ ہے یہ ریگستان ہے. ریگستان. اس کے بعد یہ نیچے ریگستان چلا جاتا ہے تو خاران کا علاقہ جو ہے وہ ریگستان ہے. اس کے بعد آگے اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ لوکسٹ. یہ پلیگ کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیزرٹ لوکسٹ جو ہے یہ ایک جتھا جو ہے یہ 50 ملین 5 کروڑ کا ہوتا ہے. اور یہ جتھے کے بغیر ٹریول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ 90 مائلز پر ڈے یعنی 150 کلومیٹر پر ڈے ٹریول کرتی ہے. مطلب آج اگر یہ گجرات میں لاہور میں ہے تو کل یہ گجرات سے بھی آگے کھاریاں پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے تقریباً ایک دن کے اندر 35,000 لوگوں کا کھانا کھاتی ہے. ایک جتھا. 50 ملین جو لوکسٹ ہوتی ہے جو موو کرتی ہے یہ کرتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل ہوتا ہے اس کا، اس سائیکل کے اندر یہ سب سے پہلے آ کے اپنے انڈے دیتی ہے. ٹھیک. انڈے دے کے پھر اس کے بعد اپنے لائف سائیکل میں چلے جاتی ہے. اس کا انڈا جو ہے وہ 1-1.5 فٹ ڈیپ ہوتا ہے صحرا کے اندر. اچھا. اور ایک انڈے کے اندر بھی ہزاروں جیسا لوکس نکلنے کے تو اتنے زیادہ بنتے ہیں. وہ ایسی تھیلی سی بنی ہوتی ہے. اچھا انڈے وغیرہ یہ سب صحرا میں ہی ہوں گے؟ صحرا میں ڈیپ اس میں ڈبو کے جاتی ہے.
اور وہ جیسے ہی تھوڑی سی بارش ہو یا کچھ ہو تو صحرا جب ہیومڈ ہوتا ہے تو اس کے نمی آ جائے، جب نمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نکلتی ہے، اس کو پلیگ کی طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لوکس نے ان جو مئی میں دیکھی گئی تھی انڈے دی۔ اب میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاغی میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور چاغی میں ہمارے وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، مفتی صاحب، وہ لوکس کے انچارج تھے پورے بلوچستان کے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو اگر زندہ ہیں تو ان کو صحت دے، اور اگر فوت ہو گئے تو ان کو، کوئی بزرگ آدمی تھے اس وقت میں۔ ایک چھوٹا سا جہاز ہوتا تھا جس کے پر جو تھے وہ انہوں نے وہ ٹکیاں باندھ کے لٹکائے باندھے ہوتے تھے، اس جہاز کے اندر وہ بھرتے تھے اپنا سارے کا سارا مال۔ اچھا، چھوٹا سا جہاز ہوتا تھا، 8-10 لاکھ روپے کا آ جاتا، اچھا، ابھی بھی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ پائلٹ بیٹھ سکتا ہے اس میں؟ ایک پائلٹ بیٹھتا ہے اور دھواں چھوڑتی ہے پیچھے، وہ ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں، تو وہ انڈوں کے اوپر سپرے کرتے ہیں، مرکز اور ساتھ اسٹینڈ۔ وہ گنز ونز لے کے تو وہ صحرا میں جاتے تھے اور مار کے آ جاتے تھے، اور لوکس کا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اور آگے وہ ایک مجھے رپورٹ دیا کرتے تھے کہ اولی صاحب، پنجاب دیا فصلیں بچ گیا، سندھ دیا فصلیں بچ گئی، میں اب جا کے نماز پڑھوں دوست ہوں شکرانے کی۔ اچھا، اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے۔ اور یہ لوکس کی جو پلانٹ پروٹیکشن ہے نا، اس کے لوگ بڑے کمال کے لوگ تھے۔ 1953 کا جو لوکسٹ ہے اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان نے 20 چھوٹے یہ جہاز خرید کے دیے تھے لوکسٹ کے لیے کہ یہ آگے نہ بڑھے۔ دوسری طرف سے لوکسٹ آتی ہے اس طرف سے، صحرا جو ہے راجستھان کا، ٹھیک، جس سے وہ رنگ پکڑی کا پیلا، اور بالکل وہ تو سارے گانے راجستھان کے بنے ہوئے، جی بالکل، وہ بھی سارا ڈیزرٹ ہی ہے، ڈیزرٹ ہے وہ پورا علاقہ جو، اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا، میں نے ٹریول کیا ہوا ہے اس کے اندر، یہ جو وہاں سے جاتے ہیں آپ جے پور سے لے کے آپ اجمیر کی طرف اور آگے پھر آگے جا کے بامبے کو جا کے نکلتے ہیں، یہ پورا علاقہ جو ہے ڈیزرٹ ہے۔ یہاں انڈے دیتی ہے اور یہاں پر بعض بھائی الٹا چلتی ہے افریقہ سے۔ اینی ہاؤ، یہ فور وارن کر کے آتی ہے، اچھا، اکھاڑے میں بغیر توجہ نہیں آتی، بتاتی ہے کہ میں آگے ہم انڈے دے کے چلیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل فصل والا علاقہ ہے وہ ہے 23 ملین ہیکٹر، جی بالکل، اور 57 ملین ہیکٹر کے اوپر اس وقت چھا چکی ہوئی، سر ڈبل پہ، ڈبل پہ، یعنی اگر اس وقت وہ کھا بھی لے تو خالی جگہ والی پھر آگے کھانے پہ آ جائے گی، ایک کا پیٹ بڑھے گا دوسری آئے گی، دوسری کا پیٹ بڑھے گا تیسری آئے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی عذاب تھا نہیں، عذاب بنوا دیا گیا۔ جو گارڈین کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ لوکس پوز اے بگر اکنامک تھریٹ ٹو پاکستان دین کرونا وائرس۔ خان صاحب اکانومی سنبھال رہے ہیں آپ۔ آج پاکستان کی اب کہتے ہیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ 13 اپریل کو ویساکھی ہوتی ہے، بالکل، اور 13 اپریل کو ویساکھی کا میلہ ہوتا چلتا تھا، آپ کو یاد ہوگا 19 اپریل کو جلیانوالہ باغ ہوا تھا، ویساکھی کے میلے پہ ہوا تھا۔ 13 اپریل کو فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے، ٹھیک، پنجاب میں دیر سے ہوتی ہے 13 کو، سندھ میں ذرا پہلے ہو جاتی ہے، کراپ تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ یہ مہمان پہلے سے آیا ہوا ہے، ٹھیک، اب حالت یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ پروکیورمنٹ کا لیول یہ ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان نے این اس وقت جب گندم کی فصل جو ہے وہ کٹ کے مارکیٹ میں آنی ہے، پاکستان نے 280 ارب روپیہ جو ہے مختص کیا ہے، کس کے لیے؟ گندم امپورٹ کرنے کے لیے، درآمد کرنے کے لیے، جی جی، ٹھیک، کیوں کیا ہے؟ کوئی بتاتا نہیں اس ملک کو، تو کھا گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو ایفیکٹ ہی ہے نا، بیچارہ غریب آدمی ہے، صحیح، گندم جو ہے نا وہ بیچارہ بہت چھوٹا سا کاشتکار لگاتا ہے۔ اچھا، ذخیرہ 200 ہرڈ نہیں ہو رہے ہیں، ذخیرہ ابھی نہیں ہوا ہوا، نہیں ذخیرہ تو ابھی تو کٹ کے، ابھی تو آپ میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، میں خیال سیالکوٹ کی طرف گیا تھا، ہاں سیالکوٹ گیا تھا، سیالکوٹ کے راستے میں وہ آج کل وہ آتا ہے وہ تھریشر جو کاٹتے ہیں، پورے کا پورا آگ لگاتے ہیں، راستے میں آگ بھی لگی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کاٹ لی، کچھ بچ گئی، کچھ رہ گئی، کچھ کوشش تو بیچارہ ذمہ دار کرتا ہے یار، کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے، اس کی فصل ہے، اس کی محنت ہے، سب کچھ، لیکن ڈیمیج تو ہو چکا۔ اور جو اس کی جو اسماعیل راؤ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم کوشش کر رہے تھے، فلک ناز صاحب، آج میں نے فخر امام صاحب کو بھی، پھر ان کے دوست، ہمارے دوست خالد محمود صاحب بچپن کے دوست ہیں، خالد محمود صاحب کو کہا یار فخر امام صاحب کو لے کے آئیں کہ آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ صورتحال کیا ہے، کہ پاکستان میں تو یہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ نہ یہ WHO کا کنسرن ہے،
نہ یہ اپنا یونائٹڈ نیشن کا کنسرن ہے، نہ یہ جناب انٹرنیشنل کسی کو. سر بیچ میں ایک ضمنی سوال کروں، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فیڈرل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ بلوچستان کی ہے؟ نہیں فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ کراس بارڈر ہے نا. اوکے، مگر وہ جو ایک صاحب آتے تھے آپ کے پاس کہ اور وہ یہ صاحب میں نے لوکس پنجاب کی فصل بچا لی، فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. لوکس کا محکمہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن میں. اوکے، وہ ہمیشہ من فال ایک منسٹری ہوتی تھی، منسٹری آف ایگریکلچر، منسٹری. بلوچستان حکومت کو بالکل سرے سے بیچ میں سے نکال دیں گے آپ؟ نہیں، بلوچستان حکومت کا کام اس سے نہیں بنتا نا کہ ظاہر بات ہے آپ نے پوری انٹرنیشنل کو دیکھنا ہوتا ہے نا. ویسے بھی اسمبلی کے اندر اکرم دشتی اس نے کہا کہ میرا کام بھائی تمہارا کام ہے، میرا کرو تو صحیح، میرے پروٹیکٹ تو کرو نا. دیکھنا صحیح کہہ رہے ہیں. سی جو ہے یہ بلوچستان میں ہے، لیکن سی پہ کنٹرول تو آپ کا ہے نا. صحیح، ایئرپورٹ جو ہے وہ شہر کے اندر، لیکن ایئرپورٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس لیے ایف آئی اے کی پوسٹیں ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس وقت جو عذاب ہے وہ یہ فوڈ کا، آپ وہ کہتے یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گھبرا کے ایک اور فیصلہ کیا کہ انہیں انٹرپرینورشل موومنٹ جو ختم کر دی. ٹھیک ہے. گندم کی پہلے ہوتا تھا کہ پروونسز اپنے اس میں رکھتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اٹک کے پار پھر گندم نہیں جاتی تھی تو سمگلنگ ختم ہوئی. سر اب تو کھول دی ہے ویسے انٹرپرینورشپ، اب تو نکل جائے گی نا. ٹھیک. ہم تو بڑے بہت ذلیل لوگ ہیں اس مسئلے کے اندر. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں چمن کے بارڈر پہ رہا ہوں اور میں چاغے کے بارڈر پہ رہا ہوں. ساری زندگی صرف اس زمانے میں کام یہ ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ آپ پشین چلے جائیں، چمن چلے جائیں، اس علاقے بارڈر کے علاقے، آپ کو فلور مل ملے گی. وہاں فلور مل کا کیا کام ہے؟ ٹھیک، آٹا بناؤ بھیج دو. صحیح. میں بلکہ حالت یہ تھی کہ ہمارے مجھے طالبان کے گورنر میں نام لوں گا سر، تو ان سے مجھے مشورہ دیا کہ اولی صاحب آپ ایسا کریں کہ تمام ملوں والوں کو کہہ دیں کہ یہ بڑی 2.5 من کی بوری جو ہے وہ نہ بنائیں 20 کلو کا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پٹھان چھوٹی چیز نہیں خریدتا ہے، بڑی چیز خریدتا ہے. کہتا ہے میں کو پتہ. اور باقی ہوا یہ کہ جب میں نے آرڈر کیا وہاں پر چاگی میں بنانے کا، وہ مارکیٹ سے پٹھان کہتا بڑی وہ جا کے اور جا کے خریدتے. اچھا. تو وہ ایک جنرل نفسیات ہے، ان کل کو خریدنا بھی شروع کر دے. ہوگا یہ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تو ٹرانسپورٹیشن ویک جب اب ہوگا یہ پنجاب میں آئی، یہاں مجھے 100 روپے ملتا ہے گندم کا فار ایگزامپل. صحیح. اور پشاور میں مجھے 150 روپے ملتا ہے، میں یہاں کے بیچوں گا نا وہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک. بلوچستان میں مجھے 200 ملتا ہے، میں وہاں جا کے بیچوں گا نا. صحیح. یہ ہے ہم اب اس وقت پینک ہو گیا، جیسے عمران خان صاحب نے کورونا میں پینک کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ پینک یہاں پر ہوا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے، اب یہ کہاں سے آئے گی گندم؟ یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ آسٹریلیا سے آئے گی. یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ نیوزی لینڈ سے آئے گی. ٹھیک ہے. یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ وہاں سے. اب یہ مجھے پتا کس ریٹ سے آئے گی، مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن 280 بلین ابھی آج انہوں نے کہا کہ ہم نے مختص کیے ہیں 280 ارب روپے کس پہ مختص کیے ہیں؟ گندم پہ. اور سائنہ نشتہ نے دیے کتنے ہیں ان کو غریبوں کو؟ 120 ارب. جی. چلو اور کری گو ہے یہ پروسیس. یہ تو 120 اگلی دفعہ جب قسط دیں گے نا تو یہ غریبوں سے واپس لے لیں گے آپ 280 روپے وغیرہ لگے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ٹھیک. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے مشیر کیا کہیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کی. آج انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اکنامک سروے جی حفیظ شیخ صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس کے مدرجات اگر میں آپ کو کچھ بتا دوں تو زرعی شعبے کی گروتھ جو ہے 2.67% رہی ہے، اور صنعتی شعبے کی گروتھ منفی 2.64% رہی ہے. ٹرانسپورٹ کی گروتھ منفی 7.1% رہی ہے، جبکہ شرح نمو 4% ہے. اور یہ سب آپ نے بھی یہ اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھی بھی ہوگی. جی 516 صفحات کی ہے. جی سنی تو ہوگی. میں نے حفیظ شیخ صاحب کی جو گفتگو سنی ہے، اچھا بھی ہے اس میں. دیکھو 2-3 چیزیں اچھی ہیں، ادھر تعریف کر لیجیے. اچھا. اس لیے کہ بنیادی طور پہ خان صاحب بیسیکلی یہ کہتے ہیں نہیں تعریف کے قابل ہے کہ صرف بیلنس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کچھ تعریف کی باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، جو بد تعریفی ہے وہ بھی کر لیں گے. اس کی بنیادی وجہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں شاید نیک نیتی سے لوگ جو ہے نا اندر دل کے ان کے ساتھ حسد پالے ہوئے ہیں، اور ہم تو نہیں پالے ہوئے. آج اشارہ لگ بھی رہا تھا ان کے خطاب میں، کسی پہ بھی شک نہیں کرتے. آج ان کے خطاب میں کچھ اشارہ لگ بھی رہا تھا. انہوں نے یہ کہا نا، میں ابھی چلواتے اس کو کہ یہ پاپولیشن یہ چاہتے ہو بھائی اللہ کا نام لو، خدا کے لوگوں کی نیتوں کے حال تم کیوں بیان کرتے؟ صحیح. زن سے بچو، قرآن کی آیت ہے.
حسن زن دنیا میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے حسن زن رکھتا ہے. اور خان صاحب کو حدیث سناتا ہوں تاکہ کم از کم خدا کے لیے کچھ تھوڑا بہت سوچیں اور وہ باتیں کر دیتے ہیں. لا بار خوبصورت باتیں 2-3 ہیں جو ٹھیک ہے اکنامک سروے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا. ہاں یہ بالکل ہے, ایسے ہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی جب ہم فنانس میں ہوتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک ہم خرچہ کر لیتے تھے تو اسٹیٹ بینک کو سے وہ قرضہ لون لیتے تھے اور اسٹیٹ بینک جو تھا اس پہ انٹرسٹ چارج کرتا رہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سود سے پورا سال بچے رہے ہیں, انٹرنل سود سے. ٹھیک ہے. آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے اور آپ صرف آپ کی ٹارنش سے آئے گی تو پھر اس کا مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی حکومت کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 73% آپ نے خسارے میں کمی کی, بجٹ خسارے میں کمی کی. بجٹ خسارہ جو ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ مطلب یہ ہے اتنے پیسے آپ باہر بھیجتے ہیں, اتنے پیسے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. 73% یہ بڑی اماؤنٹ ہے. مطلب بہت 73% کمی. پہلے اتنا ہوتا تھا, اب صرف بہت تھوڑا سا خسارہ رہ گیا ہے. آپ کا برابر آ جاتا ہے جب آمدنی اور خرچ برابر ہو جاتے ہیں. بہت بڑی اچیومنٹ. سر ویسے اس سے آگے کی خوبی ہو جائے گی. ویسے ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ برابر ہو جائے؟ نہیں بہت. ایوب خان کے زمانے میں تھوڑا سا ہوا تھا. اتنے قریب آئے اور الحق نے نہیں اتنے نہیں, ہم خسارہ بغیر خسارے کا بجٹ پیش کرتے ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں لیکن یہ تازہ اچھی خبر ہے. اچھی خبر. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہم روتے تھے, ہر سال روتے تھے, ہر پروگرام میں روتے تھے, ہر حکومت نے اپنی میں بیوروکریسی ایک کام کرتی تھی, سپلیمنٹری بجٹ بناتی تھی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آپ نے 5,000 روپے کا بجٹ بنایا ایجوکیشن کا, ایجوکیشن نے 1,000 روپے اور خرچ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ اس نے سب اگلے سال منظور کروا لیں گے, خرچہ کر لو, کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے. اس دفعہ گورنمنٹ نے کسی ایک محکمے کو بھی سپلیمنٹری بجٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. کہ جو آپ کو ریسورسز پہلے دن دے دیے گئے تھے, کیونکہ سپلیمنٹری بجٹ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی پاورز کو ایکسرسائز کر رہے تھے. کیونکہ ایک بجٹ پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں اضافہ کریں اور خرچہ کریں اور بتائیں کہ جی ہم سے خرچہ ہو گیا, پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی. دس از گڈ, بہت اچھا ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے. سر یہ بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات. 5,000 ارب بڑی بات ہے. صحیح ہے, بالکل بڑی بات. بوجھ کم ہی ہوا. 5,000 ارب کے قرضے ختم کیے ہیں, ادا کیے ہیں. اس کی وجہ سے سب سے بڑی بات ہے سلمان بھائی کہ نہ 1-1.5 سال میں کوئی معیشت خراب ہوتی ہے, نہ 1-1.5 سال میں ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سوچ پروسیس ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ گزشتہ 30 سال میں معیشت خراب ہوئی ہے, کبھی ٹھیک ہوئی نہیں. پاکستان کی معیشت ہمیشہ نواز شریف دور ہو, زرداری دور ہو, ڈاؤن سلائڈ پہ گئی ہے. تھوڑی بہت مشرف دور میں سنبھلی ہے, اس میں آپ کو ایڈ اتنی زیادہ مل رہی ہوتی. 9/11 ہوا تھا, لاڈلے بچے تھے, آپ کو پتہ نہیں کیا مل رہا تھا. یہی ضیاء کے زمانے میں تھا, لاڈلے بچے تھے, عمر جنگ لڑ رہے تھے, مل رہی تھی سب, ایئر بیسیں دی ہوئی تھی, ہر چیز جو بھی تھا. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں لیکن یہ ہوا ہے کہ ٹارگٹ صاحب بات پورے, اور اپوزیشن کے کہنے کو باتیں تو بہت ہیں کہ جی آپ نے 4% ٹارگٹ رکھا تھا تو آپ 0.03 مائنس پہ چلے گئے, 4 مائنس پہ چلے گئے, تو یہ کیا مسئلہ ہے. اسی طرح آپ کا جو صنعتی شعبے کی جو گروتھ ہے وہ 2.64 منفی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ کی 7.1% منفی ہے. یہ سارا منفی تو ہیں, اس کی وجہ بھی ہے. ایک تو یہ مگر زرعی شعبے کی گروتھ پازیٹیو میں ہے 2.67. اس پہ کہا جا سکتا, وہ تو خیر گورنمنٹ کا اس میں کوئی رپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, ذمہ دار کرو, لیکن وہ تباہ ہو گئی ٹڈی دل سے. لیکن اس کے باوجود یہاں آپ کو اس کو کورونا کا ایڈوانٹیج عمران خان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن سر یہ ایڈوانٹیج کتنا عرصہ تک ہمیں دینا ہے؟ نقصان تو بہت ہوا سر. نقصان تو بہت, نقصان یہ جو مرضی جس سے مرضی کیش کرو. اچھا ہاں وہ ہوتے نا, میں تو میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے میں نے اسکول کا کام. اچھا یہ آپ کی مرضی, جب تک مرضی کیش. لیکن یہ ہے دنیا باقی اکانومی ہے نا. جی سر وہ بھی. لیکن 2 چیزیں بڑی ایسی ہیں جو میں آج تکلیف دے رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا ایک فکرہ ہے, اس لیے تکلیف دے رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اگرچہ کہ اس اکانومی سدھری ہے, لیکن سلمان صاحب یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں سدھری. صحیح, یہ میں پکا لکھ دیتا ہوں. اس کا راز حفیظ صاحب کے منہ سے نکل گیا ہے. آپ کسی شاہکار سے قرضہ لیں, آپ کی دکان ہو اور دکان بیٹھنے لگے تو شاہکار کا بھی دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, کہ یہ تو دکان بیٹھ گئی تو میرا پیسہ کون لٹائے گا.
صحیح. وہ کرتا یہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کہتا ہے تھوڑے سے پیسے لے لو اور یہ جو چیزیں مارکیٹ میں اچھی ہیں یہ بیچنا شروع کر دو, اور تمام اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ میری حالت بہتر ہو جاتی ہے, میں اگر اپنی کھانے سے علاوہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو میں ساہوکار کا قرضہ بھی دینا شروع کر دیتا ہوں. صحیح. آئی ایم ایف کے بارے میں آج انہوں نے یہی فکرہ بولا ہے. اس نے کہا آئی ایم ایف جو ہے یہ 200 ملکوں نے مل کے بنایا, یہ بھی جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. جو برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا تھا 1945 میں, جس دن نارمنڈی فتح ہوا ہے, اور یہ سارے اکٹھے تھے 48 ملک تھے. 48. اور یہ وہ ملک تھے کہ جنہوں نے دنیا کی اکانومی کو گورن کرنا تھا اگلے سالوں کے اندر. ٹھیک ہے. اس دن انہوں نے کہا تھا آج سے پیپر کرنسی جو ہے یہ ختم بن جائے گی, آپ گولڈ اینڈ سلور قسم پیپر کرنسی ہوگی. ٹھیک ہے. گولڈ سٹینڈرڈائزیشن آ گئی تھی. ہر ملک کو کہا گیا تھا اپنا ایک اسٹیٹ بینک بناؤ یا سینٹرل بینک بناؤ, اپنا ایک نیشنل ڈیٹ کریٹ کرو, یہ سارا کچھ. یہ پورا آئی ایم ایف بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا چھوٹے ملکوں کی اکانومیز کو قرضہ لے کے قابو کرنے کے لیے, نہ کہ سنبھالا دینے کے لیے. یہ جو حالت ہماری معاشی سدھری ہے اس وجہ سے سدھری ہے کہ اگر 1-2 سال ایسے رہتا, نواز شریف کے حال میں رہتا, جب زرداری کے ہاتھ میں رہتا, تو ہم تو ڈوبے تھے, آئی ایم ایف کے پیسے بھی ڈوب جانے تھے. اور صرف آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ڈوبنے تھے, پیرس کلب کے پیسے بھی ڈوبنے تھے, انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. بینکنگ سیکٹر کے پیسے ڈوبنے تھے, انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. ایشین بینک اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پیسے ہوتے ہیں بڑے تھوڑے ریشو کے. ہم نے خرابی, نواز شریف اور زرداری کی خرابی بنیادی طور پہ یہ تھی کہ کرتے یہ تھے کہ 1.2% پہ لیتے تھے بینک سے لون, ایشین بینک سے یا ورلڈ بینک سے, اس انٹرسٹ پہ لیتے تھے. وہ بہت سافٹ لون ہوتے ہیں, لیکن اللہ تنلے کر کے اڑاتے تھے اور اپنے بجٹ کے اندر پیسے کی پروویژن نہیں رکھتے تھے. یہ حالات ایسے ہوتے تھے تو پھر بینک سے 15% قرضہ لے کے دیتے تھے ان کو, اسٹیٹ بینک سے نہیں, باہر سے بینکوں سے. ٹھیک ہے. یا پاکستانی بینک ہوتے جس کے بعد زر مبادلہ تھی, اس کو زر مبادلہ لے کے اس کو پیمنٹ کرتے تھے. یہ تھا بیسیکلی جس سے پاکستان جو ہے قرضوں کے ایک بہت بڑے جنجال کے اندر پھنسا ہے, جس سے نکلنا مشکل ہو. اس کو آ کے آئی ایم ایف نے نکالا ہے. کس نے نکالا ہے کہ کچھ تسی بھی کماؤ تو کچھ سانو بھی کھواؤ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تو یہ آئی ایم ایف نے اپنے کسٹوڈین جو بھیجے ہیں یہاں پر, حفیظ شیخ ہے یا وہ رضا باکر نام اس کا, اسٹیٹ بینک والا جو ہے, یا کوئی باکر رضا ہے, یا اور دو, یہ سارے انہوں نے بھیجا. وہ بھائی یہ دکان لٹ گئی, اور یہ دکان لٹ گئی تو ہماری انویسٹمنٹ ختم. اور آج تک حفیظ شیخ صاحب, میرا چیلنج ہے, اس ٹیلی ویژن کیمرے میرے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, میں آپ کو آئی ایم ایف پروگرام جن ملکوں نے لیا ہے ان ملکوں کی اکانومی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. مجھے ایک ملک اٹھا کے دکھا دیں, ایک ملک کو اٹھا کے دکھا دیں کہ جو اپنی سٹیبل گروتھ پہ آیا, جبکہ اس سے نکلے ہیں تو سٹیبل گروتھ. ٹرکی سے نکلا ہے, انہوں نے منہ پہ تھپڑ مارا, رکھو اپنے پیسے, تو اس سے نکلا, اس سے گروتھ پہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ترقی اچھی ہے, یہ دوستی والی بات نہیں ہے, دبوچنے والی بات. یہ ترقی اچھی ہے, لیکن یہ ترقی اس لیے ہے کہ بھائی جان تھوڑے سے خود کھاؤ اور زیادہ ہمیں کھلاؤ, واپس کرو پیسے ہم. ایک تو یہ ہے. دوسرا, انہوں نے کورونا پہ پھر دوبارہ سے آج پاکستان کو لیکچر دینے کی کوشش. سنوائیے ذرا سنوا دیں پلیز. بڑا افسوس ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں, پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے, ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں, لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے, مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں, کورونا سے زیادہ مشکلات آئیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے, تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکے. اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں. آپ اگر مغرب میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا, تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات ہیں. جیسے جیسی اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. ضروری ہے آپ کا سمجھنا, اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے, مشاورت کر کے, صوبوں کے ساتھ, ڈاکٹروں کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے, میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے, برطانیہ کو دیکھا ہے, امریکہ کو دیکھا ہے. میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ
مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر. انہوں نے زبردست قسم کا انالیسس کیا اور جو جو یہ کرتی گئی ہیں راستے میں, جو جو ہم قدم اٹھاتے گئے ہیں, میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائس آتی رہی اور ہم پریشر میں نہیں آئے. بڑا پریشر تھا. ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, جس طرح کہ وہ حل ہو جانا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا. میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے, چائنا سے, امریکہ سے مختلف ہے اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے اور مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی. پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کرا, پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے. پھر باقی خوش قسمت ہیں ہم لوگ, بڑی اچھی. دیکھیں ہمارا مسئلہ امریکہ سے, یورپ سے, اس سے آپ کریں تنقید, آپ کو تنقید کرنے سے نہیں روکا انہوں نے, میڈیا کر سکتا ہے. مختلف ہے اور ہمارا مسئلہ انڈیا سے بھی مختلف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, نہ ہم آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں, نہ ہم اپوزیشن کی نیت پہ شک کرتے ہیں, نہ میں آپ کی ٹیم کی نیت پہ شک کرتا ہوں. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے اتنے لوگ, کوئی نہیں چاہتا. بحثیت انسان میں سمجھتا ہوں, خواہ ظفر مرزا ہو یا کوئی اور ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ صرف اس وقت یہی ہے خان صاحب, جس بات پہ میں نے ایک معنی میں کہہ دیا تھا کہ میں اب کافی ہو گیا, میں بہت بات کر لی, اب نہیں کروں گا, کہ آپ نے بہت ساری تجویزوں کا راستہ روکا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے, آپ کی ٹیم نے مشاورت کی, ڈاکٹر سے مشاورت آپ پاکستان کے چنیدہ ڈاکٹرز کو اکٹھے بٹھا دیں کسی بھی پروگرام کے اندر اور گفتگو کروا دیں. سر روز پریس کانفرنس کون کر رہے ہیں؟ روز گفتگو کروا دیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی ٹیم نے کوئی مشورہ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب آپ شاید اپنی ٹیم کو نہ جانتے ہو, ہم نے آپ کی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ان کی کیپیبلٹیز کو جانتے ہیں. اس وقت دوسری گورنمنٹ پہ تھے. نہیں, دوسری گورنمنٹ میں نہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں یار یہ ان کے. میں ان کے سیاستدانوں کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا ظفر مرزا کو, WHO میں تھا. میں نہیں جانتا حفیظ شیخ کو. یہ تو چھوڑے کرونا کے ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے آپ کی ٹیم کی اس کے اوپر کون سا ڈاکٹر آپ کی ٹیم کا, آپ کے جس سیکٹری ہیلتھ کو, جس ڈاکٹر کو ملتا روتا ہے ہمارے سامنے کہ ہم کہہ نہیں سکتے, اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان 1000 دفعہ کہا ہے, کل بھی پوری تفصیل سے بتایا کہ انڈیا کا دا پاورٹی لیول پاکستان کے پاورٹی لیول سے زمین آسمان کا فرق ہے یار. انڈیا میں تو 65% لوگوں پر ٹوائلٹ نہیں ہے. سر ادھر کے لوگوں کو انڈیا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا, ہماری گورنمنٹ نے تو 12,000 پہ بھی دیے. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو بالکل حال پہ چھوڑ دیا. میں نے کب کہا, میں کورونا کی بات کر رہا ہوں. پیدل لوگ 1200 کلومیٹر چلے. میں کورونا کی بات کر رہا ہوں اس وقت, کورونا کی, ہاؤ ٹو فائٹ کورونا. مسئلہ سر یہ کہ خان صاحب آج آپ نے خوشخبری سنا دی, 1-1.5 مہینے میں اور بڑھیں گے, جوجو بڑھیں گے. یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں جوجو بڑھیں گے. آج سینچری ہوئی ہے پتا آپ کو؟ جی 107 ڈیتھس کی. کل بھی ہوئی تھی سر, کل 80 کے قریب. آج ایک سینچری یار, کتنی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہو کہ میری ٹیم نے بہت مجھے سب سے, ہم پہلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہم نہیں کرتے یا کرتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا دنیا میں جن لوگوں نے کیا, آپ وہاں سے لے کے اب تک آپ کا جو تھوڑا سا سلو لاک ڈاؤن تھا اور آپ نے جب کھولا, آپ اس کا بھی کسی آپ نے کر کے نہیں دیا آپ کو کہ بڑھ گئے. خان صاحب کا وہ بھی تو دیکھیں نا, پلڑے میں اس پر وزن مٹا دیں خان صاحب کی نیت کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کو ان کا روزگار بھی ملتا رہے. میری بات سنیں, اب خان صاحب سے مسئلہ نکل چکا ہوا ہے. جس وقت ہم نے کہا تھا لاک ڈاؤن کرتے, اس وقت پاکستان کا بچہ خوراک ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا, اس نے کسی کو بھوک نہیں مرنے دینا تھا. پھر نہیں پھیلتا سر, نہیں بعد میں نہ پھیلتا جو لاک ڈاؤن ختم ہوتا. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, آپ اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے, اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے, اور اس لائف سائیکل کے اندر وہ آگے چلتا ہے, اور اس لائف سائیکل کے اندر اس نے آٹومیٹکلی ختم. کبھی دنیا میں تم 30 سال بھی کبھی وائرس سے چلے ہیں نہیں, کیوں نہیں پھیلا نیوزی لینڈ کے اندر؟ نیوزی لینڈ میں بنیادی طور پہ اس لیے نہیں پھیلا کہ انہوں نے کنٹین کر دیا. ووہان کا کیوں ختم ہوا؟ دیکھیں جو
آج اس کا جو گارڈین کا جو آرٹیکل ہے اس کا سڈل کا، وہ یہی تو کہتا ہے کہ دنیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمہوریت فیل ہو چکی ہوئی ہے کورونا وائرس نے، اور اس نے ثابت کر دیا، اس نے کہا کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد جو دنیا بنے گی وہ یہ بتائے گی کہ ریاست کی انٹرونشن کتنی ضرورت ہے، اور اس کے پاس نے چین کی مثال دی۔ صحیح، ایک ایگزامپل کیوں نہیں پیش کرتے ہو کہ انہوں نے یوں لاک ڈاؤن کیا، انہوں نے کہا خبردار اس علاقے سے نہ بندہ نہ نکلے، نہ مکھی نکلے، نہ مچھر نکلے، اور وہاں کے رزلٹ زبردست ہیں۔ اور تم سے 6 ملک نکلتے ہیں پاکستان کے، چین میں سے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 20-22 کروڑ کی تمہاری یہ بات ہے، 20-22 کروڑ تو ان کی دم ہے، اس کے مثال نہیں پیش کرتے۔ امریکہ کی، نیو یارک کی، فلانے کی پیش کرتے ہو۔ وہ خدا کے بندو، امریکہ اس نے 1500 ڈالر کتنے، 1200 ڈالر پر پرسن دیے تھے ٹرمپ نے، دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ ہر بندے کے گھر پہنچے امداد، وہ بالکل اور چیز ہے۔ آپ دے سکتے ہو اتنے؟ آپ نے 12,000 تو دیے نا سر؟ وہ 12,000 اس نے ہر ایک کو دیے تھے، میری بیٹی کو بھی، میرے بہنوئی کو بھی ملے تھے، صحیح، جو خود اس سے زیادہ اتنی جو تنخواہ بھی مہینے کی لیتا ہے۔ میرا بھائی جو ہے اس کے مکان کا کرایہ نکلا تھا اس کے اندر سے، نیو یارک شہر اور اس کے بروکلن کا۔ چھوڑ دیں اس بات کو، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس نے تو بلا شرکت غیرے دیے تھے سب کو، ایک خاص لیول کا انکم۔ آپ نے تو اس کا انکم ایشین بینک کی اسکیم ہے، چھوڑے رہنے دے وہ کیا چیز ہے، کیسے لوگوں کو ملے ہیں اور کیا ملے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو خان صاحب، ہم نے کل بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں، ہر ایک کو اوپن ذہن سے سننا چاہیں اور سنیں۔ جب تک آپ یہ نہیں سننا چاہیں گے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ اور میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے منہ میں خاک، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کورونا بڑھا تو پی ٹی آئی کا کوئی ورکر سڑک پہ نظر نہیں آئے گا، پھر لوگ اس کو زندہ، یہ جو 10 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں نا، آج پھر ذکر کیا ہے کہ 10 لاکھ ہمارے پاس وہ ہو گئے ہیں، کیا نام ہے، والنٹیئر۔ یہ والنٹیئر جو ہے نا، لوگ ان کی کھال کھینچ لیں گے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں سنا کرتے کہ ہمیں جناب وہ جس قوم میں، جو قوم اس قسم کی قوم ہو کہ جس جگہ لکھا ہو جہاں گاڑی کھڑی کرنا ہے وہاں گاڑی کھڑی کریں، جس جگہ لکھا ہو جہاں پیشاب کرنا منع ہے وہاں پیشاب کریں، اس قوم کے کوڑا پھینکنا ہے وہاں کوڑا پھینکے، اس قوم کو آپ تبلیغ سے باتیں کرتے ہو۔ یو آر ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، آپ راونٹ کے کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ مجھے یہ خبر دینے کے لیے نہیں آئے، یو آر ناٹ ایکسپرٹ کہ میں جولائی میں اور زیادہ ہو جائیں گے، مجھے خبر دینے تدارک چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم کیا کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ سر کہہ تو رہے ہیں سر کیا احتیاط کریں، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں سر، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور یہ سب پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نا ایک بہت بڑا یہ ایشو ایک آ گیا ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، انہوں نے مانگے تھے 25 ارب کا مطالبہ کیا تھا، اور 4 ارب روپے یعنی 3.7 ارب روپے ان کو گرانٹ مل رہی ہے جی، اور صرف پنجاب یونیورسٹی کا اگر دیکھیں تو 9 ارب روپے ان کا بجٹ ہے سال کا، اور اس 3.7 ارب میں سر 9 تعلیمی بورڈز ہیں پورے پنجاب کے، 793 کالجز ہیں سرکاری۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں سر کیا یہ انصاف ہے؟ حالانکہ سر پچھلے سال 8 ارب تھا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سر میرا کوشچن پلیز سر معافی کرتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ سر انصاف سر ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان کی یوتھ نے، پاکستان کی نئی پوت نے یہ اس وعدے کے اوپر ووٹ دیا، کچھ لوگوں نے اس وعدے پہ ووٹ دیا کہ صحت کا نظام کی ایمرجنسی آنے والی ہے اس حکومت میں، اور تعلیم کی، صحت کا جو حال ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور تعلیم کے ساتھ سیریسنس یہ ہے کہ پچھلے سال 8 ارب تھا، اس سال 4 ارب رہتی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں نا جو ایک بندہ آیا تھا تھوڑا بہت اس ریسنٹ پاسٹ میں جس نے ہائر ایجوکیشن کو تھوڑا سا بلڈ کر دیا تھا، ڈاکٹر عطار رحمان، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس زمانے کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جتنی ایڈ ملتی ہے اس میں اکثریت ایڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ملتی ہے۔
अच्छा। DFID भी है, USAID है, दूसरे जो स्कॉलरशिप जो बाहर पढ़ने जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूरोप के मुल्क कहते हैं कि अगर हम सेकुलर एजुकेशन दे देंगे तो ये लोग हमारे साथ आगे हो जाएंगे, हमारी तरफ जिंदगी गुजारेंगे, हमारी तरह आगे बढ़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए वो करते ये हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को तो कुछ नहीं देते, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना उसको स्कॉलरशिप देते हैं, उसको कोलंबिया ले जाते हैं, कोई हार्वर्ड ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो वापस नहीं आता वो बच्चा। सही है, कई एक्सचेंज प्रोग्राम है। सही कह रहे हैं। ये जो USAID का प्रोग्राम है जिसको फुल ब्राइट कहते हैं, ह्यूबर्ट हम्फ्रे का ईस्ट वेस्ट सेंटर के स्कॉलरशिप है, इस तरह शेविंग का स्कॉलरशिप है, इस तरह यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप, ये वो बच्चे यहाँ से पिक करते हैं और वो ले जाते हैं और वो वहाँ पर उसको अपना गुम कर लेते हैं, अपनी उनसे फायदा उठाते हैं। पीछे रह जाते हैं वो बच्चे जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जिनके वालिदैन थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली कम अफोर्ड कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या कहीं और 17-18 ग्रेड का अफसर है जिसने बच्चों को अपने सही पेट काट के पाया, वो है। एक गरीब आदमी मेरे जैसा जो बंदा जिसने 3 रुपए फीस दे के पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी और MA किया था, उस बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया पाकिस्तान। सर ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, डिमांड 25 अरब है पाकिस्तान में, 3.7 अरब सिर्फ। कोई नहीं। ये इसलिए कि तसव्वुर ही खत्म हो गया है कि हमने गरीब के बच्चे को सर इस तरक्याती बजट में ये लैपटॉप स्कीम भी इसी में होगी ना? सारा लैपटॉप से नाम रखो जा रहा है एजुकेशन, उनको आप उनको कहते हैं कि तुम जमीन इंपॉर्टेंस देखें सर, इंपॉर्टेंस देखें। 9 अरब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट है। मैं आपको बताऊं पंजाब यूनिवर्सिटी के टोटल फंडेड थी जब तक फेडरल गवर्नमेंट में रही है। ये जो 18th अमेंडमेंट है इसको रोएगी ये कौम कुछ अरसे के बाद। ये जो टोकल अच्छी से बना दिया और सब कुछ कर दिया, जब तक ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी में फंड्स की कभी कमी नहीं हुई थी। ये जो पूरे के पूरे इलाके जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त खेतों को दे के और उससे पैसे लेके और तरह तरह से बदरमान ने दुकानें बना के और ये करके जो पंजाब यूनिवर्सिटी कमा रही है, जब मुख्तलिफ किस्म की फीसें दे के जब लेके बच्चों से कमा रही है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। आपको पता है कि 200 रुपया मुझे BA के बाद स्कॉलरशिप मिलता था, ठीक है, और उसके अंदर से मैं हॉस्टल के अखराजात भी मेरे पे हो जाते थे, मेरी फीस भी खत्म, कुछ मुझे पता ही नहीं चलता था। इसको तरक्याती बजट में शामिल नहीं कर सकते? होना चाहिए ये तरक्की, लेकिन अगर एजुकेशन में काम हो जाए नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन में आपका जनाब हालत ये है कि प्राइमरी एजुकेशन में मैं उस दिन देख रहा था, खान साहब को कहते हैं ना यार, आपको फिर कहते हैं आपको किन लोगों ने घेरा हुआ है। वो पूरे की पूरी शफकत महमूद अपनी टीम लेके बैठा हुआ था। अब वो कह रहे थे कंप्यूटर से हमने ये देखिए जी, बात ये है ना कि हमने इससे पढ़ाएंगे जिस लैपटॉप से। अब देखिए हर बंदे के पास इतने करोड़ के पास वो है। अल्लाह के बंदो, मुझे ये बताओ, वो जो बच्चा जिसके पास एक कंप्यूटर है, जिसको बाप ने वर्कशॉप पे भर्ती कराया हुआ है, उस वर्कशॉप में उसको खोलने देगा वो कंप्यूटर काम के दौरान? कभी भी नहीं। जो लोहार की दुकान में बैठा हुआ है, जिसको उसने जो बच्चे को उसने कहा कि जाओ जाके प्लम्बिंग का काम करो, वो उसको खोलने देगा? जो प्लम्बर करेगा। लेकिन ये कमाल कर दिया, इधर से हम बैठेंगे और सारे ब्यूरोक्रेट जैसे 2 नंबर किस्म की कुर्सियां, और इधर से जनाब बच्चा यहाँ बंदा बैठा होगा और वहां से और खान साहब खुश हो रहे हैं और खान साहब दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब हम ये इलिटरेट, और पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर बैठ के ये हो रहा है। इसीलिए मुझे आता है हम अक्सर कहते हैं खान साहब आपको बड़ी जल्दी ये लोग बेवकूफ बना लेते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 8 लिटरेसी स्कीम्स जो है फेल की हैं, तबाह की हैं इन लोगों ने। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डॉक्टर लई का मत जैसे बंदा जिसने वो लमैक शुरू की थी, और उसको मैं कहता हूं लमैक नहीं, ये लेम है, इसका सी ऐसे मुफ्त में लगा हुआ है वो। और उसके बाद बाकी जो क्या नाम है तालीम बालगा के जितने प्रोजेक्ट आए हैं इन्होंने तबाह बर्बाद किए। सर आपकी आवाज सुनी जाती है, रिक्वेस्ट ही कर दें, कोई तरीका है सर? क्या कर सकते हैं सर? 25 मतलब यह है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब असेंबली बजट आने वाला है, अल्लाह करे कि ये बजट इसको इंक्रीज करें, इसलिए कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, परवेज लाई का बच्चा, उस्मान बुज़दार का बच्चा, अब तो उस्मान बुज़दार का बच्चा भी बाहर पढ़ सकता है ना। सही। हाँ, वो जो उसका ड्रामा खत्म हो गया है, मेरे घर बिजली नहीं है। वो जो एक्सरे लेके ना अपना मांगने वाला ड्रामा है ना। सही। ओ भाई बुज़दारों का सरदार है तू। सही कह रहे हैं। हमने सरदारों की लाइफस्टाइल देखा हुआ है। बिजली अकबर बुगटी के घर में भी नहीं है। जनरेटर होगा ना सर, बड़ा वाला? हाँ, बिजली उनके घर में भी नहीं होती थी एक जमाने में।
لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھنے والا تھا. خیر پشمیری کے گھر میں بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھنے والا تھا. ایک دو کوئی کالم والے بھی پڑھے, مگر ہمارے گھر میں آج تک نا یو پی ایس نہیں لگا. کس کا؟ ایک دو کالم والے میں 7ویں کلاس تک گجرات شہر میں ہم رہتے تھے اور میں لالٹین کی روشنی میں پڑھا ہوں. سر وہ ٹھیک ہے, اب کہہ رہے ہیں کوئی یو پی ایس لگا تو جنریٹر لگا ہوا نا سر. میں گیا ہوں کسی خانے پہ, جنریٹر لگا ہوا تھا. کن کے؟ اچھا نہیں سر, نام نہیں اچھا لینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ رہ جائے کہ تو عثمان بدار صاحب کا بچہ پڑھ سکتا ہے, سب وزیروں کا پڑھ سکتا ہے, سارے بیوروکریٹس کا بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن غریب آدمی کا بچہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. بھائی ہماری بھی درخواست یہی ہے جی حکومت وقت سے کہ ایسے موقع پر جب وعدہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسیز 2 کم از کم ابتدائی طور پر نافذ ہوگی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس میں ایک صحت تھا اور ایک تعلیم. صحت کا کیا حال ہے, اس کرونا نے آ کے سارے پردے چاک کر دیے, اور تعلیم کا کیا ہونے جا رہا ہے اس کی پریورٹی سے اندازہ لگائیں کہ جب مانگا گیا ہو 25 ارب اور دیا جا رہا ہو 3.7 ارب, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں تعلیم کا شعبہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.